میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں ہے، لیکن تم اس جنت کو جہنم بنا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ اور کشمیر کے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے تمہاری رگوں میں اولیاء اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، کل کو تم اپنے آباء و اجداد کو کیا جواب دو گے؟ کہ تاریخ اپنا برق پلٹنے والی ہے اور اسلام کا چپا چپا ہمارے ملک کا، اسلام کا مرکز بڑھے گا۔ ظلم اور دہشت گردی اور آتنکواد حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کوئی بھی حکمراں ہو، دنیا کے کسی ملک کا ہو، اس کا خاتمہ قریب ہوتا ہے۔ موجودہ حالات کی وجہ سے عجب خوف طاری ہے لوگوں کا، عجب خوف طاری۔ یہ خوف مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے، اب سن لو کان کھول کر، اللہ کی مدد قریب ہے، اور کشمیر میں مکتب کی کمی کو پورا کرنے کا آج یہ اجلاس اللہ سے عہد کرے۔ ہماری بات پر آپ زیادہ دھیان نہیں دے پاؤ گے، اس لیے میں آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں مولانا سجاد نعمانی صاحب کا، جو کشمیر آئے تھے۔ بہت ہی انٹرسٹڈ بیان ہے، اس سے آپ نے پورا سننا ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہو جائے۔ ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں، چلیے۔ کاش کہ ہم مولویوں نے اپنے نوجوانوں کو محبت زیادہ دی ہوتی، نصیحتیں کم کی۔ محبت فاتح عالم ہے، نصیحت فاتح عالم نہیں ہے۔ نصیحت تو بعض وقت اگر صحیح انداز سے نہ دی جائے تو فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے، اور محبت فاصلوں کو کم کر دیتی ہے۔ اس ماحول کو سمجھیں ہمارے علماء جس مصیبت میں گرفتار ہے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں۔ ہم نے اسلامی مزاج کے اسکول نہیں کھولے، ہم نے اسلامی ماحول کے کالج نہیں قائم کیے، اسلامی مزاج کی یونیورسٹیاں نہیں قائم کی۔ کچھ ہماری کم ہمتی اور کچھ ہماری مجبوریاں۔ اب لڑکے مجبور ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، وہ کالج بھی جائیں گے، اسکول بھی جائیں گے، یونیورسٹی بھی جائیں گے۔ اور وہاں کے ماحول کا ان کے اوپر اثر پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو بس گلے سے لگانا، حوصلہ افزائی کرنا اور امید والی باتیں ان سے کرنا۔ آپ میں والدین بھی بیٹھے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ باپ بھی ہیں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں اور بچیوں کی تربیت میں آج 99% والدین قصوروار اور مجرم ہیں۔ والد پیسہ کمانے میں مصروف ہے، کبھی رات میں 12 بجے گھر واپس آتا ہے، کبھی 1 بجے اور کبھی 10 بجے، اور بیٹے کے بعد بیٹھتا ہی نہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے تو بیٹا سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنے دادا نانا کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنی دادی نانی کے پاس بچے آج کل کے نہیں بیٹھتے۔ یہی حالت ماؤں کی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو، باپ اپنے بیٹوں کو ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی زندگی کی سچائی سمجھاتے نہیں۔ ہمارا نوجوان زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان زندگی کو ایک تماشا سمجھتا ہے، ایک تفریح سمجھتا ہے، ایک انجوائمنٹ کا موقع سمجھتا ہے۔ یہ زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، یہ زندگی آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ زندگی چراغ گاہ بھی نہیں ہے صرف کھانے کمانے کے لیے، یہ زندگی امتحان گاہ ہے۔ لیکن یہ بات باپ سمجھائے بچے کو، جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھے ویسے ویسے سمجھانے کا انداز بہتر ہو۔ سمجھائیں بیٹا، یہ زندگی ایک چیلنج ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ کیریکٹر کو بچا کر چلنا، کردار کو پاکیزہ بنا کر رہنا، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا،
روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں کس طرح اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اس پر کروں کہ 99% مسلمان اللہ کا کلام نہیں سمجھتے۔ آپ بتائیے کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ یہ کیوں سمجھا ہوا ہے آپ نے کہ قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام ہے، آپ کا کام صرف قرآن کی تلاوت ہے؟ یہ کیوں آپ نے سمجھا ہوا ہے؟ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے والی کتاب ہے، قرآن گائیڈ بک ہے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ غصے کو قابو میں کیسے کرو، قرآن سکھاتا ہے کہ نگاہوں کو قابو میں کیسے رکھو، قرآن سکھاتا ہے جذبات پاکیزہ کیسے رکھو، قرآن سکھاتا ہے اپنی کمائی کو پاکیزہ کیسے رکھو، حلال کیسے رکھو۔ قرآن سکھاتا ہے کہ سودی لین دین سے ہزاروں میل دور بچو۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لین دین کا رواج کہیں اور نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عالیشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے۔ آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں، باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے 80% کاریں بینک سے لون لے کر لی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا، جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سودی لین دین کے بارے میں کہا ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں، اب میں تم سے جنگ کروں گا۔ اللہ سے لڑنے پر آمادہ ہیں آپ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کشمیر کے سیاسی حالات خراب ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومتیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں۔ ابھی اور ظلم کریں گی اگر آپ نے سود نہ چھوڑا، ابھی خون کی ندیاں نہ جانے کتنی بہیں گی اگر آپ نے سودی لین دین نہ چھوڑا۔ سودی لین دین آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے نہیں لیتے کہ آپ بھوکے مر رہے تھے اس کے بغیر، آپ اس لیے لیتے ہیں کہ عالیشان مکان آپ سودی قرضے کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ اپنی جائز آمدنی سے آپ چھوٹا مکان بنا سکتے ہیں، اور آپ چھوٹے مکان پر راضی نہیں ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میرا بھی بڑا مکان ہو، بڑے کشادہ مکان ہو، تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، جب ملک الموت آئے گا تو آپ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ تھوڑے دن کی مہلت اور دے دیں، میں نیکیاں کر کے واپس آنا چاہتا ہوں۔ اور جواب میں دیا جائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا۔ بکواس بند کرو، بکواس بند کرو، جو وقت تم کو دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب جہنم میں جاؤ، اب عذاب جھیلو، اب دیکھو اللہ کی مار۔ بہت سودی لین دین تم نے کیا تھا۔ جو قوم سودی لین دین زیادہ کرتی ہے وہ قوم پنپ نہیں سکتی۔ ایک بات سمجھ لیجئے، دنیا کے دوسرے کافر اور مشرک و غیر مسلم وہ سودی لین دین سے دنیا میں چمک سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے امتی وہ سودی لین دین کے ذریعے کبھی بھی پنپ نہیں سکتے۔ آپ کے لیے الگ قانون ہے۔ یاد رکھیے، آپ کیوں مشرکوں کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کیوں یہود و نصارہ کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر اللہ نے بہت امیر نہیں بنایا تو آپ اللہ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے، چھوٹے سے مکان میں رہیے، کرائے کے مکان میں رہیے، جھونپڑی میں رہیے، لیکن سودی لین دین مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا کبھی سودی لین دین مت کرنا، کبھی سودی قرضہ مت لینا۔ لوگوں، اللہ کے بندو، پورے اسلام پر چلو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ اگر آج آپ نے یہ عہد کر لیا تب میں سمجھوں گا کہ اجلاس 100% کامیاب۔ موجودہ حالات کی وجہ سے عجب خوف طاری ہے لوگوں کا، عجب خوف طاری ہے۔ یہ خوف، مجھے کہنے کی اجازت دے دیجئے
میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے کسی کے بارے میں کہنے کا مجھے حق نہیں۔ یہ خوف اللہ پر یقین کی کمی کی وجہ سے، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ بدر و احد میں تو اللہ کی طاقت زیادہ تھی، لیکن آج کی موجودہ حکومت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کمزور ہے۔ اللہ مجھے نہیں بچا پائے گا، اللہ میری حفاظت نہیں کر پائے گا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ دوستوں، اللہ اپنی اسی طاقت کے ساتھ آج موجود ہے۔ جس اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبویا تھا، وہ اس وقت کے فرعونوں کو بھی زندگی کے سمندر میں ڈبوئے گا۔ یاد رکھیں، جب کسی حکمراں کا غرور و تکبر حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم اور دہشت گردی اور آتنکواد حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کوئی بھی حکمراں ہو، دنیا کے کسی ملک کا ہو، اس کا خاتمہ قریب ہوتا ہے۔ وہ حکمراں مکے اور مدینے کا ہو یا وہ حکمراں کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، یاد رکھیں غرور و تکبر کو اور ظلم کی سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ کفر کی سزا اس دنیا میں ملے یہ ضروری نہیں ہے، کفر کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن ظلم کی سزا اس دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مظلوم جو ہوں وہ متحد ہوں، مظلوم ڈرے ہوئے نہ ہوں، مظلوم گھبرائے ہوئے نہ ہوں، مظلوم حق کی گواہی دے رہے ہوں، مظلوم سچی بات کہہ رہے ہوں، مظلوموں کا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، دعاؤں کا اہتمام بڑھ رہا ہو، قرآن مجید سے مدد لینے کا رواج بڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ مزاج بن رہا ہو، تو پھر آپ دیکھیں پھر اللہ کی مددیں کیسے آتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں، ظالم کو ظلم کرنے دیتے ہیں۔ بہت جلدی مداخلت کرنے کی اللہ کی عادت نہیں ہے، اللہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتے، بہت ڈھیل دیتے ہیں، بہت موقع دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جو اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ وقت کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ 2027 میں کیا ہوگا۔ قریب، اب سن لو کان کھول کر، اللہ کی مدد قریب ہے۔ میں اپنے چھوٹے سے علم اور بہت کمزور ایمان کے حوالے سے ان بزرگوں کی موجودگی میں کشمیر کی اس تاریخی سرزمین پر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاریخ اپنا برق پلٹنے والی ہے، اور اسلام کا چپا چپا ہمارے ملک کا اسلام کا مرکز بڑھے گا۔ ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی، ذرے ذرے سے کلمے کی آواز آئے گی۔ دیر ہماری تمہاری وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری کنجوسی کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری فاسقانہ کیریکٹر کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بدنظریوں کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری زنا کی وجہ سے لگ رہی ہے، ہماری بے پردگی کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ ایک قوم کی بیٹیوں جو یہاں موجود ہو، تم میری جگر کے ٹکڑے ہو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، نام تمہارا خدیجہ اور کردار ناچنے گانے والیوں کا، نام تمہارا عائشہ اور کردار گندی عورتوں کا۔ آج میری بچیوں توبہ کرو، آج میری بچیوں توبہ کرو، اب کبھی بھی کسی نامحرم کو فون بھی نہیں کریں گے، موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پر چیٹنگ نہیں کریں گے۔ تم کون ہو؟ تم اولیاء اللہ کی نسل سے ہو، اور کشمیر کے مسلمانوں تمہیں پتہ ہے تمہاری رگوں میں اولیاء اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ کل کو تم اپنے آباء و اجداد کو کیا جواب دو گے؟ کھڑے ہوں گے امیر کبیر سید علی حمدانی اور پیش کریں گے تم کو اللہ کے سامنے، انہوں نے دیکھیے میرے آنے کے بعد انہوں نے حسین و حسن اور حسین کی تہذیب کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ دیکھیے ان کے نام فاطمہ تھا اس بچی کا، لیکن یہ ننگی پھرا کرتی تھی، اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، لڑکے اس کے بوائے فرینڈ تھے۔ میں یہ گمان نہیں کرنا چاہتا، مجھے کشمیر سے محبت نہیں ہے، عقیدت ہے، عقیدت۔ میں یہاں کی روحانی فضا سے اپنی روح کو تقویت پہنچانے کی نیت سے آتا ہوں، میں آپ کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے بعد میں خود اپنے اندر ایمانی تازگی محسوس کرتا ہوں۔
جب میں قبرستان شہداء کے سامنے سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں کی روحیں تڑپتی ہوئی ملتی ہیں، لگتے ہیں جیسے وہ کہہ رہی ہیں جائیے سمجھائیے ان لوگوں، ہم ان کے لیے مرے ہیں، ہم نے ان کے لیے جان دی ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سودی لین دین کر رہے ہیں، یہ ناچ گانے میں لگے ہیں، یہ موبائل پر غلط تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم بزرگوں کی اولاد ہو، تم اولیاء اللہ کی نسل سے ہو۔ بلا وجہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ اگر فردوس بروئے زمیں ہمیں ہستو، لیکن تم اس جنت کو جہنم بنا دینے پر تلے ہوئے۔ آج اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب کرے، ایسی توبہ کہ اٹھنے سے پہلے اللہ فرشتے بھیج دے اور کہہ دے کہ فرشتوں جاؤ ریاض الصالحین کے جلسے میں جا کر اعلان کرو، جاؤ کہہ دو میری طرف سے، اللہ کی طرف سے کہ جاؤ قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، تم سب کو میں نے معاف کر دیا اور تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل گئے، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی، جوانوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، تاجروں کے بھی، ڈاکٹروں کے بھی، وکیلوں کے بھی، علماء کے بھی، ماں باپ کے بھی، بھائی بہنوں کے بھی، نئے شادی شدہ جوڑوں کے بھی، اور جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی میرے عزیز ان نوجوانوں کے بھی۔ میرا خیال ہے اب ہم لوگ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، ہے اجازت؟ ابھی اور کچھ ہونا ہے پروگرام؟ اس وقت تھوڑی سی دعا ہو جاتی۔